انسانیت کا احساس. انسانیت کسے کہتے ہیں؟ کہ دوسرے کے دکھ میں بندہ تڑپ اٹھے, اس کی نیندیں اڑ جائیں, یہ بے قرار ہو جائے. یہ ہے مومن بھائی. ہمیں گناہوں سے فرصت نہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے فلسطین کے بارے میں سوچنے کے لیے. شام میں کیا ہوتا رہا, اتنا ظلم ہوتا رہا کہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے, لاکھوں لوگ شہید کر دیے گئے, ہزاروں لوگ قید کر دیے گئے. غزہ کے اندر ایسے حالات ہیں, خوراک نہیں جانے کی اجازت نہیں ہے, خوراک ادویات نہیں لے جانے کی اجازت. ہسپتالوں کو تباہ کر دیا گیا ہے, اسکولوں کو, درسگاہوں کو, مساجد کو شہید کر دیا گیا. خیموں کے اندر بمباریاں ہو رہی ہیں, لاشیں گلیوں میں پڑی ہوتی ہیں, کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا. ہزاروں خاندان اجڑ چکے ہیں. امریکہ اتنا ظالم ہے کہ ان کے سے کوئی 150-200 قیدی ہیں جو فلسطین والوں کے پاس ہیں, یہودیوں. اس کے لیے اب ٹرمپ نے چیلنج کیا ہے کہ 20 جنوری تک اگر وہ آزاد نہ ہوئے تو ہم مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دیں. اندازہ لگائیں, ہمارے ہزاروں بچوں کو شہید کر دیا, لاکھ کے قریب شہادتیں ہو چکی, کئی لاکھ لوگ زخمی ہو چکے, شہروں کے شہر برباد کر دیے گئے. اس کا ہمیں کوئی ساتھ ہمارے حکمران ہمیں مطمئن کرنے کے لیے تھوڑا سا بیان بازی کر دیتے. افسوس ہے ان حکمرانوں پر بھی اور اس مسلمان کمیونٹی پر بھی, اس مسلمان معاشرے پر بھی, کہ ان کو اپنی خواہشات سے فرصت نہیں. آج کوئی اگر سیدھی بات کرے, مولوی کرے شدت پسند ہے, یہ سختی والی بات کرتے ہیں. اسلام امن کا درس دیتا ہے. جی ہاں, اسلام امن کا درس دیتا ہے, ایک حد تک دیتا ہے. وہ ہمارے بچوں کو قتل کرتے رہے, ملک اجاڑ دے. افغانستان کو پہلے اجاڑا, عراق کو اجاڑا, اب فلسطین کی باری, لبنان کی باری. وہ ایک ایک کر کے ہم سب کو کھاتے جائیں. ہم کہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے, جی ضرور دیتا ہے. پھر 27 غزوات میں اللہ کے نبی نے خود تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ کیوں اٹھائی ہے تلوار؟ پوچھنا چاہتا ہوں. امام الانبیاء رحمت للعالمین نے کیوں تلوار اٹھائی؟ 27 جنگوں کے اندر بنفس نفسی خود شریک ہوئے. تو زخم جب انجیکشن سے ٹھیک نہ ہو, ٹیبلٹ سے ٹھیک نہ ہو, تو اس کا علاج پھر آپریشن ہوتا ہے, ورنہ وہ زخم پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. تو آج کے کفار کا یہی معاملہ ہے. یہ محبت سے بات ماننے والے نہیں ہیں, حجت تام ہو چکی ہے. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, اس کا کیا مطلب ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے راہ میں تم قتال نہیں کرتے, تلوار نہیں اٹھاتے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, کہ لوگ پکار رہے, چیخ رہے کہ یا اللہ ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا. اللہ کہتے ہیں کمزور لوگ ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, چیخ پکارے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کو. تم نہیں جا رہے ان کی مدد کے لیے. پھر ان آیات کا کیا مقصد ہوا؟ یہ اسلام کو امن کا درس دیتا ہے. جو مولوی جہاد کی بات کرے تو وہ دہشت گرد ہے, اس کا میڈیا اس کو دہشت گرد قرار دے گا. ایجنسی کو لوگ پکڑنے کے لیے آ جائیں گے تو جہاد کی بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی کے اوپر بھی فتویٰ لگاؤ نا, جس نے 27 جنگوں میں بنفس نفسی خود تلوار اٹھا کے قتال کیا ہے, ان کے اوپر بھی فتویٰ لگاؤ. مولویوں کے اوپر تم جو ہے نا زبردستی چڑھے ہوئے, جہاد کی بات نہیں کرنی, قتال کی بات نہیں کرنی. بڑے امن پسند لوگ ہیں جی, امریکہ والے, کینیڈا والے, بڑے انصاف پسند ہیں. لعنت ہے اس انصاف پر. انہیں بچے نظر نہیں آتے فلسطین کے اندر چیختے ہوئے؟ عراق کو تباہ و برباد کر دیا انہوں نے, شام کو تباہ و برباد کر دیا. اور یہاں جی عورتوں کے اوپر تعلیم کی پابندی کیوں لگا رہے ہیں مولوی؟ جو سختی کر رہے ہیں, عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوق ہونے چاہیے. امریکہ بھی اس میں دخل انداز ہو جاتا ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو, یہ تو ایک دردناک ٹاپک ہے جس کے لیے کچھ وقت چاہیے. وقت ختم ہو چکا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.